الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم کتاب الکبائر شروع کرنے والے ہیں، یعنی شریعت میں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں بھی ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ تو کتاب التوحید پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کبائر کیا ہیں، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ کسے کہتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ پر کسی طرح کی وعید آئی ہو، جہنم کی وعید اگر آئی ہے اس گناہ پر تو اس کو کبیرہ گناہ کہا جائے گا، بڑا گناہ کہا جائے گا، مہا پاپ کہا جائے گا۔ یا اس گناہ پر لعنت اگر بھیجی گئی ہو تو اس گناہ کو بھی کبیرہ گناہ کہا جائے گا۔ یا اس گناہ پر غضب اور عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے تو اس گناہ کو بھی کبیرہ گناہ، مہا پاپ کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس گناہ میں ایمان کا انکار کیا گیا ہو، ایمان کی نفی کی گئی ہو تو اس گناہ کو بھی کبیرہ گناہ، مہا پاپ کہا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جس گناہ کے ارتکاب کرنے والے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں، تو وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہی کہلائے گا۔ تو یہ کچھ تعریف ہے بڑے بڑے گناہوں کی، کہ اگر ہم پوچھیں آپ سے کہ بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں تو آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ جس گناہ پر جہنم کی وعید آئی ہو، یا جس گناہ پر لعنت آئی ہو، یا جس گناہ پر غضب اور عذاب کی وعید آئی ہو، یا جس گناہ پر ایمان کی نفی کی گئی ہو، یا جس گناہ کے مرتکب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا ہو اور کہا ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم سے بری ہے، تو یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ تو کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں، اور اس سلسلے میں باضابطہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سب سے مشہور ایک کتاب ہے کتاب الکبائر۔ کیا نام ہے؟ کتاب الکبائر۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کو نوٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں، جن کو ہم پڑھ کر کے ان سے بڑے بڑے گناہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بڑے بڑے گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو گناہ آتا ہے وہ ہے شرک۔ بڑے گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو گناہ ہے وہ ہے شرک۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں، یا اس کی ذات میں، یا اس کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے جو توحید کا اپوزٹ ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ جانا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ کو بھی اللہ چاہے معاف فرما دے گا۔ تو سب سے پہلا جو کبیرہ گناہ ہوا وہ شرک ہے، اور شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر
اس سے ایک انسان اسلام کے دائرہ سے نکل جاتا ہے اور اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور شرک اکبر پر ایک انسان کی موت ہو تو اس کی معافی نہیں ہوتی، جبکہ شرک اصغر یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن شرک اصغر کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے نکلتا نہیں۔ اور اس کی ہم نے کئی مرتبہ مثالیں بھی آپ کو دی ہیں، جیسے ریاکاری شرک اصغر میں سے ہے، جیسے یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ شرک اصغر میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے انسانوں کی قسم کھانا یہ بھی شرک اصغر میں سے ہے۔ تو شرک کی دو قسمیں ہوئیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ تو بڑے گناہوں میں سے پہلا گناہ شرک ہوا، اور اس کی تفصیل ہم نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بڑے گناہوں میں سے دوسرا گناہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آیت المنافق ثلاث، منافق کی کپٹا چاری کی، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتا ہو لیکن دل میں اس نے کفر کو چھپا رکھا ہو، وہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 پہچان ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر جائے۔ گویا کہ بات میں جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ تو اس میں سے ایک پہچان کیا ہے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ نفاق کی پہچان ہے۔ ایک آدمی جب بات کرے تو اس میں جھوٹ بولے، اس کو ہم عملی نفاق کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق۔ جب عقیدے کا نفاق کسی کے اندر پیدا ہوگا تو اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن عمل کا نفاق کسی کے اندر پیدا ہوگا تو وہ اسلام سے نہیں نکلتا، مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن اس کے اندر گویا کہ نفاق کی ایک پہچان پائی جاتی ہے، اور وہ ہے بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ سے مکر جائے، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو وہ خیانت کر جائے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، سچ بولو، سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، کہ ایک بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی کھوج میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ گویا کہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ گناہ کی طرف لے جائے گا اور گناہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، اور ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔
یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی ہے کہ سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی تجھے نیکی کے راستے پر لے جائے گی اور نیکی تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اور ایک بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایک بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ سچائی جنت کے راستے کی طرف لے جاتی اور جھوٹ جہنم کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور سچائی جب ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے پاس بھی ہم سچا لکھ دیے جاتے ہیں، اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کے پاس بھی ہم جھوٹا لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو سچائی کا عادی بنائیں؟ تو اس سلسلے میں اگر ہم جھوٹ کی وعید کو سمجھیں گے کہ جھوٹ کی جو سختی بیان کی گئی ہے، جھوٹ کی جو وعید بیان کی گئی ہے، اگر اس جھوٹ کی وعید کو، جھوٹ کی سختی کو دھیان میں رکھیں گے تو آسانی کے ساتھ ہمارے لیے جھوٹ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بلکہ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کو بلانے کے لیے بھی یہ آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، اور وہ کچھ دینا نہیں چاہتا ہو، تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عامر صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ میری ماں نے مجھے پکارا اور کہا کہ عبداللہ ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے کہا کہ تم کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک کھجور دینا چاہتی تھی، میں ایک کھجور دینا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ بھی تمہارے خلاف جھوٹ لکھا جاتا۔ اب آپ غور کیجئے، بہت ساری مائیں ہوتی ہیں اپنے بچے کو بلانے کے لیے عام طور پر ایسا بول دیتی ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ۔ بیٹا جو آ رہا ہے اس ارادے سے آ رہا ہے کہ کچھ ملے گا، اگر ماں نہیں دیتی ہے تو یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا۔ تو جب ہم جھوٹ کی سختی کو سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جھوٹ سے بچے رہیں گے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو ایسے انسان کی بربادی ہے، ایسے انسان کی بربادی ہے۔ یعنی وہ انسان برباد ہو، وہ انسان ہلاک ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو جب ہم جھوٹ کی سختی کو جانیں گے تو آسانی کے ساتھ ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ اگر ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی سچائی کے عادی بنیں گے، اور اگر ہم جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی ان کے جیسے جھوٹ بولنے والے بن جائیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ سچے لوگوں
کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیک لوگوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، بری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ بری دوستی رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوست کی طبیعت پر ایک انسان ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ایک آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ایک آدمی کو غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آخر کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جھوٹ سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو سچ بولنے والوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، اور اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، سچوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو اور بھی بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے سچائی کا خود کو عادی بنانے کا کہ ہم خود سچ کو لازم پکڑیں، یعنی اپنے آپ کو سچائی کا عادی بنانے کے لیے تیار کریں، اور یہ سوچیں کہ چاہے ظاہر میں کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو لیکن میں سچ ہی بولوں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں نا، ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ کے سامنے میں دو آپشن آتا ہے، جھوٹ کے ذریعہ بچنے کا آپشن اور سچ بول کر کے پھنسنے کا آپشن، تو اگر آپ سچ بول کر کے پھنس جاتے ہیں یہ بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ اگر آپ سچ بول کر کے پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اس سے نکال دے گا، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ظاہر میں آپ تو بچ جائیں گے، لیکن یہ آپ کی زندگی کے لیے دنیا میں بھی دھبا بن جائے گا اور آخرت میں بھی یہ دھبا بن جائے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بہت مشہور ہے۔ غزوہ تبوک سے حضرت کعب بن مالک پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کے ساتھ دو اور صحابی تھے۔ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان تین لوگوں نے سچ بول دیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا سماجک بائیکاٹ کیا، اور بہت سارے منافقین تھے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے اور بہانہ بنا دیا، جھوٹ بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے ان منافقین کے گندے کردار کو اپنی قرآن میں کھول کر بیان کر دیا، لیکن کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی توبہ 50 دن کے بعد قبول ہوئی، اور قیامت کے دن تک توبہ کی قبولیت کی یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی، اور ان تینوں صحابہ کا نام لیا جاتا رہے گا کہ انہوں نے سچائی اختیار کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سچائی کی بنیاد پر ان کو نجات دیا۔ تو یاد رکھیں، سچائی میں ہمیشہ نجات ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچائیں، سچائی کے عادی بنیں۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے زنا۔ زنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ زنا ہے۔ زنا کیا ہے؟ زنا کہتے ہیں مرد اور عورت آپس میں اتفاق کر کے شوہر بیوی کا تعلق قائم کریں، آپسی اتفاق سے۔ اگر زبردستی ہے تو وہ تو زنا بالجبر ہے، وہ بلاత్کار ہے۔ اگر آپسی اتفاق سے بھی
اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں شادی کے بغیر، تو یہ زنا ہے اسلام کی نظر میں۔ اور زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک زنا نہایت گندی چیز ہے اور برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ زنا کے قریب مت جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زنا کے قریب لے جانے والے جو کام بھی ہیں ان سارے کاموں سے بچو۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ جاتی ہے تو پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں۔ دوسری نظر نہیں ڈالنا ہے، ہمیں نظر نیچے کر لینا ہے۔ اگر ایک انسان کسی عورت کو دیکھتا ہے، پھر اس سے بات کرتا ہے، پھر اس سے ملاقات کرتا ہے، پھر اس سے وعدے کرتا ہے اور اس طریقے سے زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے زنا تک پہنچانے والے جو کام ہیں ان کاموں پر اسلام نے روک لگا دیا۔ یہاں تک کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دبی زبان سے ایک عورت بات بھی نہ کرے۔ فلا تخضعن بالقول، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بات کرے تو سادہ گفتگو کرے، دبی زبان سے گفتگو نہ کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ جو بیمار دل انسان ہے وہ کچھ اس عورت سے غلط امید باندھ لے۔ تو زنا سے ہماری شریعت روکتی ہے اور زنا تک پہنچانے والے کاموں پر بھی روک لگاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی زنا کر لیتا ہے تو اس کے لیے اسلام سزا بھی طے کرتا ہے۔ کیا ہے سزا زنا کی؟ اگر زناکار مرد ہوں یا عورت ہوں، شادی شدہ نہیں ہیں، یعنی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ان کو اس جگہ سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جو شادی شدہ نہیں ہوں۔ اور جو شادی شدہ ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر سے مار مار کر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن زنا ثابت ہونے کے لیے اسلام نے 4 گواہ کی شرط رکھی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو کسی سے دشمنی ہوئی اور جا کر کے اسلامی کورٹ میں شکایت کر دے کہ میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ میں دیکھا ہے، ایسا نہیں چلتا، بلکہ 4 گواہ ضروری ہے۔ اور عام طور پر 4 لوگوں کا کسی آدمی کے خلاف اکٹھا ہو جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جج ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے الگ الگ طریقے سے گواہی لیتا ہے۔ تم نے کس کیفیت میں دیکھا، کہاں پہ دیکھا، کیا کرتے ہوئے دیکھا، کیا شکل تھی، ساری کیفیت سننے کے بعد 4 گواہ اگر اکٹھا ہو جائیں تب واقعی زنا ثابت ہوگا۔ اگر قاضی 3 گواہ پر اعتماد کر لیتا ہے اور 4تھا گواہ صحیح ثابت نہیں ہوتا تو جانتے ہیں 4 کو حد قذف سے دوچار کیا جائے گا، یعنی بہتان لگانے کی سزا ملے گی۔ اور بہتان لگانے کی سزا کتنی ہے بتائیں گے آپ؟ بہتان کی سزا کتنی ہے؟ بہتان کی سزا 80 کوڑے لگانا ہے۔ اگر کوئی
عورت کوئی مرد کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کا الزام لگاتا ہے یا کسی مرد پر ہی کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے اور وہ ثابت نہیں کر پاتا ہے، 4 گواہ نہیں پیش کر پاتا ہے، تو ایسے انسان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ رہا سزا کا مسئلہ کہ اگر شادی شدہ ہوں زناکار تو دونوں کو سزا دی جائے گی۔ سزا کیا ہے؟ سنسار کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور سنسار بھی کیا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدیہ اور مائز اسلمی رضی اللہ عنہما کو جو سزا دی تھی وہ صرف رجم کی سزا دی تھی، اس لیے آخری حکم یہی ہے کہ 100 کوڑے مارنے کے بجائے صرف رجم کیا جائے گا، اور رجم کہتے ہیں پتھر سے مار مار کر ان کے لیے گڈھا کھودا جائے گا اور سب کے سامنے میں ان کو پتھر سے مار مار کر ختم کیا جائے گا۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ یہ سزا بہت سخت ہے، لیکن اسلام نے یہ سزا اس لیے دی کہ صاف ماحول اور معاشرہ بن سکے۔ یعنی اگر کسی انسان نے زنا کیا تو ایک انسان کو اگر سب کے سامنے میں سزا دی جاتی ہے نا تو پورا معاشرہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ایسی گندی طبیعت کے لوگ معاشرے میں ہمت نہیں پاتے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں اور دوسرے ملکوں میں اتنے بلاತ್ಕಾರ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کا دماغ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے، اور اللہ رب العالمین انسان کی طبیعت کو جاننے والا تھا، اسی لیے انسان کی طبیعت کے حساب سے قانون اتارا۔ سعودی عرب کو دیکھیے، وہاں پر اسلامی قانون لاگو ہے، کیا ہر دن زناکار کو سزا ملتی ہے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود ماحول کتنا پاک صاف ہے۔ کہاں وہاں پر بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے؟ کہاں زنا کی قصے آ رہے ہیں؟ کہاں ہر دن دوسروں کو سزا مل رہی ہے؟ تو صرف قانون ہونے کی وجہ سے ماحول پاکیزہ بنا ہوا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، اسی لیے آج اس قانون کو کسی بھی دھرتی پر لاگو کر دیا جائے تو اس دھرتی میں امن و سکون پیدا ہوگا۔ اچھا، زناکار کی برزخی زندگی میں کیا سزا ہے؟ کسی نے زنا کیا، توبہ نہیں کیا یا اس کو سزا نہیں ملی، تو زناکار کی برزخی زندگی میں کیا سزا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان دونوں کو، یعنی زناکار مردوں کو اور زناکار عورتوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ننگا کر کے ایک ایسے تنور میں ڈال دیا جائے گا جو اوپر سے نہایت ہی تنگ ہوگا۔ اوپر سے وہ تنور نہایت تنگ ہوگا اور نیچے سے وشال ہوگا، نیچے سے کشادہ ہوگا، اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ ہوگا۔ جب تنور کے نیچے سے آگ جلائی جائے گی تو وہ چیخیں گے اور آگ کے شعلے انہیں بلند کر کے تنور کے اوپر کے سرے تک پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر! ایسی سزا زناکار مردوں اور عورتوں کو ملنے والی ہے برزخی زندگی میں، اور یہ سزا ہمیشہ ہمیش ملتی رہے گی۔ کیا ہے سزا؟ ایک تنور ہوگا، نیچے سے بہت کشادہ ہوگا اور اوپر سے بہت سخت ہوگا، تنگ ہوگا، اس میں ننگے مرد ہوں گے، ننگی عورتیں ہوں گی۔ یہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں کون ہیں؟ جنہوں نے زنا کیا، اور اس میں نیچے سے آگ جلائی جائے گی۔ جب نیچے سے آگ جلائی جائے گی تو آگ کی دہک کی وجہ سے ان کو اوپر تک یہ آگ لے جائے گی اور اسی میں وہ چیختے اور چلاتے ہوں گے۔ معمولی چند منٹوں کی خواہش کے لیے ایک انسان ایسی سزا سے دوچار کیا جائے گا، اور پھر جہنم کی سزا تو ہے ہی۔ تو گویا کہ
ہمیشہ رہنے والی نعمت سے ایک انسان اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے معمولی چند منٹوں کی لذت کے لیے۔ اسی لیے جو بندہ جنت کا رسیا ہوگا، جہنم کا ڈر رکھنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق چلنے والا ہوگا، کبھی اس طرح کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں جما سکتا۔ تو یہ ہے زنا۔ تو گویا کہ ہم نے شرک کے بارے میں بات کر لیا، جھوٹ کے بارے میں بات کر لیا، زنا کے بارے میں بھی بات کر لیا۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے طلاق۔ عورت کا بغیر سبب کے طلاق کا مطالبہ کرنا، یعنی بذات خود طلاق یہ بڑا گناہ نہیں ہے، البتہ ایک عورت اگر بغیر سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کی مانگ کرے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کی مانگ کی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو کو حرام ٹھہرا دیتا ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے غیر فطری جگہ جمع کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے تعلق میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اور دین کو سیکھنے کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ دین کو کھل کر کے سیکھنا چاہیے تاکہ دین کے مسائل ہمیں معلوم ہو۔ بہت سارے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو شوہر بیوی کا تعلق اس راستے میں قائم ہونا چاہیے جو راستہ کھیتی کا راستہ بتایا گیا ہے، جس راستے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ جو راستہ گندا راستہ ہے، پیخانے کا راستہ ہے، اس راستے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے تو یہ نہایت ہی گندی حرکت ہوگی۔ آج ایسے لوگ جن کے پاس کوئی نظام حیات نہیں، کوئی جینے کا طریقہ نہیں، ایسے لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہوئے ایسی گندی حرکتیں لوگ کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا دین نہایت پاکیزہ دین ہے۔ اس نے ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کی اور کہا کہ اگر کوئی آدمی پیخانے کی راستے میں اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ملعون، او آدمی ملعون ہے، اس آدمی پر لعنت ہو، من اتا امرأۃ فی دبورہا، جو اپنی بیوی کے پیچھے سے آئے، یعنی اپنی بیوی کے پیخانے کے راستے میں جمع کرے، او ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت ہو جو ایسی حرکت کرتا ہے۔ گویا کہ یہ کام بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ایسا کام کرنے والوں کے اوپر۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بیویوں کے بیچ ناانصافی کرنا، یعنی ایک سے زیادہ اگر کسی کے پاس بیوی ہے تو اسلام نے اس بات کی گنجائش ضرور رکھی ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو وہ ایک سے زیادہ شادی کرے، لیکن اسلام نے اس شادی کو مشروط ٹھہرایا ہے عدل کے ساتھ۔ اگر ایک انسان انصاف کر سکتا ہے تبھی وہ دوسری شادی کرنے کا مجاز ہوگا، اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ اگر کسی نے دو شادی کی اور دونوں کے بیچ انصاف نہیں کیا، اور انصاف کس چیز میں ہوگا؟ انصاف رات گزارنے میں ہوگا،
انصاف کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنے میں ہوگا، انصاف لباس میں ہوگا، تو رہائش میں، لباس میں، رات گزارنے میں انصاف ضروری ہے۔ لیکن قلبی میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی سے اس کو زیادہ محبت ہو، کیونکہ یہ دلی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں سے محبت کرتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کچھ زیادہ تھی، تو یہ دلی میلان ہو سکتا ہے اور اس پہ اللہ تعالی ہمارا مواخذہ نہیں کرتا۔ لیکن اگر عورتوں کو باریکی تقسیم میں، لباس میں، رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں انصاف کا معاملہ ان کے بیچ نہیں کرتے تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، من کانت لہ امرأتان فمال الی احدہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل، یعنی جس کسی کے پاس دو بیویاں ہوں، ان میں سے کسی ایک کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک سرا گرا ہوا ہوگا، ایک دھر اس کا گرا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کی طرف اس کا میلان ہو گیا اور دوسروں کے ساتھ اس نے ناانصافی کی تھی۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اپنی بیویوں کے بیچ انصاف نہ کرے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے عورتوں سے مصافحہ کرنا۔ کون سی عورتیں؟ غیر محرم عورتیں۔ وہ عورتیں جو محرم ہیں، محرم سے مراد جن سے شادی کرنا جائز نہیں، وہ محرم عورتیں ہیں۔ تو جن عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں، ان عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز ہے۔ ان عورتوں سے مصافحہ کر سکتے ہیں، جیسے ماں سے مصافحہ کر سکتے ہیں، بیٹی سے مصافحہ کر سکتے ہیں، خالہ سے مصافحہ کر سکتے ہیں، پھوپھی سے مصافحہ کر سکتے ہیں، بھتیجی سے مصافحہ کر سکتے ہیں، بھانجی سے مصافحہ کر سکتے ہیں، ساس سے مصافحہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جن سے شادی حرام ہے، تو ان سے مصافحہ کرنا جائز ہے۔ مرد اپنی محرم عورتوں سے مصافحہ کر سکتا ہے، لیکن جن عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، ایسی عورتوں سے مصافحہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، غیر محرم عورتوں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجم الطبرانی کی روایت کے مطابق سخت وعید بیان کی ایسے لوگوں کے لیے جو کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، تمہارے سر میں لوہے کی سوئی چبھائی جائے، یہ آسان ہے اس بات سے کہ تم میں سے ایک آدمی کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔